News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد۔ آج اتوار کا دن ہے اور 17 محرم الحرام 1442 ہجری 22 بھادو 2077 ستمبر 2020 عیسوی کی 6 تاریخ ہے۔ یوم دفاع پاکستان کے تاریخی موقع پر ہلال استقلال لہرانے کی تقریب جناح ہال کمپنی باغ سرگودا میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں جنرل آفیسر 3 ایئر ڈیفنس میجر جنرل آصف محمود گرایا، آفیسر کمانڈنگ پی ایف بیس ایئر کموڈور علی نعیم ظہور، کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود، ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ، ایڈیشنل کمشنر بلال فیروز جویا، ڈاکٹر ہارون رشید تبسم سمیت اعلیٰ فوجی و سول افسران نے شرکت کی۔ جنرل آفیسر 3 ایئر ڈیفنس میجر جنرل آصف محمود گرایا نے دیگر مہمانوں کے ہمراہ ہلال استقلال لہرایا، جبکہ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے میجر جنرل آصف محمود گرایا نے کہا کہ پاکستانی عوام اور افواج نہ صرف بہادر بلکہ ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو ناقابل تسخیر ملک بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مسلح افواج نے ہر موڑ پر قوم کی خدمت میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوم دفاع پاکستان اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جو ہماری بہادر افواج اور عوام نے میدانوں، سمندروں، ریگستانوں اور فضاؤں میں شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کی۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخی دن میں ہم اپنے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وطن کا دفاع کیا۔ 1965 کی جنگ میں سرگودا بیس ایشیا کی سب سے مضبوط بیس تھی اور آج بھی ہے۔ جی او سی نے کہا کہ 65 کی جنگ میں اہلیان سرگودا اور افواج پاکستان نے اس جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ سرگودا ہلال استقلال کا حقدار ٹھہرا۔ آج بھی عوام اور افواج پاکستان مل کر بہت سے چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپریشن رد الفساد سے تمام دشمنوں کے تمام ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے گئے ہیں۔ دہشت گردوں کے خاتمہ کے لیے ہر ادارے اور پوری قوم کو یکجہتی برقرار رکھنا ہوگی۔ کورونا، سیلاب یا ٹڈی دل جیسے قدرتی آفات کا سامنا ہو، مسلح افواج اپنے سول اداروں کے ساتھ پیش ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو کسی صورت نہیں بھول سکتے۔ ہمارے دل آج بھی مقبوضہ کشمیر کے حریت پسندوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میجر جنرل آصف محمود گرایا نے کہا کہ پاکستانی عوام، حکومت اور مسلح افواج اپنے کشمیری بھائیوں کی ہر اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھے گی۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی نوشتہ دیوار پر لکھی جا چکی ہے۔ آفیسر کمانڈنگ پی اے ایف مصف ایئر بیس کموڈور علی نعیم ظہور، کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود اور ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ نے اپنے خطاب میں کہا کہ 65 کی جنگ میں سرگودا پر سب سے زیادہ فضائی حملے ہوئے۔ ایم عالم نے 2 منٹ سے کم وقت میں 5 جہازوں کو گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا جو آج بھی برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہلال استقلال اہلیان سرگودا کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ آزادی جیسی نعمت کی حفاظت کے لیے ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جنگ شروع ہوتے ہی قوم کا ہر فرد اپنے محاذ پر سرفروش بن گیا تھا۔ ادیبوں کے قلم قوم میں جذبہ حب الوطنی اور یکجہتی کے فروغ کے لیے اٹھے، گلوکاروں کے نغمے فضا میں ملی ترانوں کی صورت میں گونجنے لگے، ڈاکٹروں کے نشتر مجاہدین کے کام آئے، خواتین فوری طبی امداد کے لیے میدان عمل میں آئیں، طالب علموں نے نیشنل اسکیم کے تحت اپنے آپ کو پیش کیا، شہری دفاع کے رضاکار سروں سے کفن باندھ کر میدان میں کود پڑے۔ ڈاکٹر ہارون رشید تبسم نے کہا کہ آج کی تقریب تجدید عہد کا تقاضا کرتی ہے
1965 کی جنگ میں ہماری فتح قوت ایمانی کی آئینہ دار ہے۔ آج پھر ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی سلامتی اور بقا کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ فیروز خان نون فاؤنڈیشن کے چیئرمین سابق ایم این اے ملک عدنان حیات نون، ایم پی اے تہیہ عدنان نون، ملک تیمور حیات نون اور ملک سیف اللہ نون نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہر سال 6 ستمبر جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری قوم کے عزم کی یاد دلاتا ہے۔ 1965 میں ہماری بہادر افواج نے مادر وطن کی حفاظت کی خاطر جان کے نذرانے پیش کیے، عددی اعتبار سے کئی گنا کثیر دشمن کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ بلا شبہ قوم کا یہ جذبہ اور مسلح افواج کا یہ شاندار کارنامہ رہتی دنیا تک ہماری نسلوں کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ اور باعث فخر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یوم دفاع پر ہم اپنے شہداء اور غازیوں کو سلام اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کی قربانیاں ہماری خود مختاری اور آزادی کا باعث ہیں۔ مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودا کے نائب صدر خواجہ محمد عمر نے کہا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آج ہم دنیا میں جس فخر کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے پیچھے ستمبر 65 کی لازوال قربانیاں ہیں۔ 6 ستمبر ایک عہد آفرین دن ہے جب ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت کا جنگی جنون خاک میں ملانے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے 6 ستمبر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہماری مسلح افواج نے جوان مردی اور جذبہ شہادت کا وہ انمول مظاہرہ کیا کہ دشمن کو واپس اپنے قدموں پر لوٹنا پڑا۔ ہماری فوج کے جیالوں کی ایسی قربانیاں اور تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ معروف سماجی شخصیت اور ریل بازار سرگودا کے تاج رہنما خواجہ محمد نعیم نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ شیخ، ڈی پی او سرگودا فیصل گلزار اور ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے افسران اور جوانوں نے نہایت فرض شناسی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، جبکہ علماء کرام، تاجر تنظیموں، قومی رضاکاروں، میونسپل اداروں سمیت تمام اداروں نے امن و امان کے قیام کے لیے بھرپور خدمات سر انجام دی ہیں۔ خواجہ محمد نعیم نے کہا کہ تمام مسالک کے درمیان ہم آہنگی اور اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے اور ہمارا اتحاد ہی دشمن کی اصل شکست ہے۔ ہر کوئی عوام کو ماموں بنانے لگا، پیمرا نے بھی قوم کے جذبات سے کھیلنا شروع کر دیا۔ پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر درجنوں ڈراموں میں سرعام فحاشی، بے حیائی، غیر اخلاقی اور معاشرتی اقدار کے خلاف گندے اور ولگر ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، جس پر شدید عوامی رد عمل بھی سامنے آیا، مگر فحاشی کے علمبردار ٹی وی چینلز ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہیں حکومت اور پیمرا کے کانوں پر بھی جون تک نہ رینگی۔ تقریباً پچھلے 2.5 سال سے 2 ڈرامے عشقیہ اور پیار کے صدقے 2 پرائیویٹ اور پھر سرکاری چینلز پر چلتے رہے، ریپیٹ ہوئے اور جب بند ہو گئے تو پھر پیمرا نے یہ چونا لگاتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ یہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں۔ اس حوالہ سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ شاہد نذیر خان۔ آئیے سنتے ہیں شاہد نذیر خان کیا کہتے ہیں۔ جی، مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر جتنے بھی پرائیویٹ چینلز ہیں ان پر درجنوں ایسے ڈرامے ہیں جو ہماری ثقافت، ہمارے رہن سہن، ہمارے جو معاشرتی آداب ہیں، جو اقدار ہیں، اس کے برعکس ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان ڈراموں سے کتائے ہوئے لوگوں نے سرکاری چینل پر ایک ترکی ڈرامہ اطہر الغازی جب چلنا شروع ہوا تو اس کی ریٹنگ اتنی بڑھ گئی اور لوگ سارے وہاں چلے گئے، میڈیا سارا اس طرف متوجہ ہو گیا اور اس نے تمام چینلوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ اصل میں ریئیکشن تھا ان ڈراموں کے خلاف جو ولگر ہیں، جو فوش اور غیر اخلاقی، بد اخلاقی سکھا رہے ہیں عوام کو، بچوں کو، اور ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، جس میں ہم ٹی وی، ARY، جیو، A+، یہ سارے چینل اس میں شامل ہیں۔ اور پاکستان ٹیلی ویژن ہمیشہ فیملی چینل رہا ہے، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی حد کر دی کہ ان چینلوں کے ایسے ڈرامے جو بد اخلاقی سکھا رہے ہیں، جو معاشرتی اقدار کے خلاف ہیں، ان کو وہاں سے سستے داموں خرید کر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس کو PTV پر چلایا۔ 2 ڈرامے عشقیہ اور پیار کے صدقے، یہ 2 ڈرامے ARY اور ہم ٹیلی ویژن نے بنائے
وہاں پر چلے، پھر اس پر لوگوں کا آبجیکشن ہوا، اعتراض ہوا، رپیٹ ہوئے، پھر رپیٹ ہوئے، اور پھر انہوں نے پی ٹی وی کو بیچ دیا، اور پی ٹی وی نے اپنے کنٹینٹ اور اپنے ناظرین کی خواہشات کے برعکس ان کو چلایا، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے ان کو پیسے دیے، اور جب یہ ٹیلی ویژن پی ٹی وی پر بھی رپیٹ میں بھی ختم ہو گئے تو اب یہ پیمرا نے ایک جیلی چونا لگاتے ہوئے، عوام کو بے وقوف بناتے ہوئے یہ ایک نوٹس جاری کیا ہے، جس پر پوری قوم پیمرا پر بھی اور حکومت پر بھی لان تان کر رہی ہے، آبجیکشن کر رہی ہے، اعتراض کر رہی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، حکومت بھی ہمیں بے وقوف بناتی ہے، ادارے بھی بے وقوف بناتے ہیں، اور کوئی اس بات کا نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ ان کیسز کا سو موٹو ایکشن لیں اور عوام کی بھی سنیں، اور ان چینلوں کو بند کیا جائے جو فحاشی، ولغر اور ملک میں بے راروی کو پھیلانے میں پیش پر ہیں، جس میں ہم ٹی وی، اے آر وائی، جیو کے جتنے انٹرٹینمنٹ چینل ہیں وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ جی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔